میرا خیال ہے کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ویسے تو نارملی کرتے ہیں سب، جتنے بھی سربراہان ہوتے ہیں وہ انتخابات کے بعد ان کا یہ ایک تال میل چلتا ہے، وہ ٹیلی فون بھی ہوتے ہیں، خط بھی لکھے جاتے ہیں۔ بائیڈن صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ فون نہیں کرتے اور وہ خطوط زیادہ لکھتے ہیں، تو ان کا یہ خط جو وزیر اعظم کو آیا ہے یہ بہرحال بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کا ایک کانٹیکسٹ بھی ہے جس میں اس کو زیادہ اہمیت مل جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن صاحب صدر بنے تھے تو ان کا رابطہ ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا، اور ان کے ساتھ کوئی ان کا رابطہ بھی نہیں رہا اس دوران، تو اس پہ ان کو کافی زیادہ اس پہ خبریں بنتی تھیں، اور وہ کافی زیادہ اس بات کے اوپر بات کرتے تھے، ڈسکس کرتے تھے کہ کیوں جو بائیڈن صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو خط نہیں لکھا۔ اپنی کابینہ کے بہت سے لوگوں سے بھی بات یہ کرتے تھے، تو اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو اب ظاہر ہے کہ امریکہ کے اندر بھی انتخابات ہیں، یہاں پہ ہمارے ہو چکے انتخابات، تو اس حساب سے یہ کافی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور وہ شہباز صاحب کو بطور وزیر اعظم منتخب ہونے پہ بھی وہ مبارکباد دے رہے ہیں، اور پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بھی وہ خواہش مند ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ صحیح معنوں میں آگے چلے۔ یہ بھی یہ جو کانٹیکسٹ ہے اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان امریکہ کی جو ہے وہ اس وقت اس پورے خطے کے اندر سینٹر سٹیج پہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کی ایک الائنمنٹ نہیں ہے جو کہ وار آن ٹیرر کے حوالے سے تھی، یا جب سے یہاں سے امریکہ کی رخصتی ہوئی افغانستان سے اس کے بعد سے تھی، تو وہ ایک تعلق نہیں ہے، اور کوئی بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو سینٹر سٹیج پہ اس طرح نہیں دیکھتا، تو اس کانٹیکس میں بھی یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اور شراکت داری کی جو بات کی ہے اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہی ہم یہ خبر دیکھ رہے تھے کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں برآمدات بہت بڑی ہیں، جبکہ امریکہ کے ساتھ کم ہوئی ہیں، تو اس ریفرنس میں پاکستان کے لیے جو منڈیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یقیناً یہ خط خوش آئند ہے، آنے والے دنوں میں بھی یہ معاملات دیکھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے آسما، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ہمیں سینئر رینک پرسن منصور علی بات کری تھی پاک چائنا تعلقات کے حوالے سے بھی، تو امریکی خط کے بعد یقیناً یہ پاکستان کے لیے تو خوش آئند ہے، دو ملکوں کے تعلقات کے لیے خوش آئند ہے، پاک چین تعلقات پر اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ ایک اچھی سوبر جو پالیسی ہے، نیوٹرل پالیسی پاکستان کی دونوں ملکوں کے ساتھ روابط کو بیلنس کرنے کی، اور یہ ڈیمانڈ بھی کہیں نہیں نظر آتی کہ اب پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ تعلقات نہ بنائے، یا چائنا کہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں، کیوں خود آپ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے اگر دیکھا جائے تو چائنا کی بھی ٹریڈ امریکہ کے ساتھ ہے، اور امریکہ کی بھی چائنا کے ساتھ ٹریڈ اچھے معنوں میں جو ہے وہ چل رہی ہے، تو یہ میرا نہیں خیال کہیں پہ وہ ہے، یہ ہماری اپنی پالیسی ہوگی کہ ہم نے کس طرح سے دونوں ملکوں کے بیچ میں چلنا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اب یونیپولر سے ایک بائی پولر سسٹم میں ہے دنیا پوری، اور ایک بائی پولر آرڈر بھی ہے جس کو کہ آپ دیکھا جائے، لیکن اس میں اب مختلف کردار اور بھی ہیں۔ مثلا ابھی جو اس وقت اگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں دیکھا جائے تو حال ہی میں جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن جو ہے اس کے اوپر اس کو اعتراضات ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو مصدق ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور پاکستان کی حکومت بھی کہ پاکستان نے ویور بھی نہیں مانگا، اور پاکستان ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف کے پیکج کے ساتھ ساتھ اس بات کے اوپر بھی بات کرے، نیگوشیٹ کرے کہ آپ ہمیں ویور دیں کہ ہم ایران سے کم از کم پائپ لائن جو اپنے حصے کی ہے اس پہ کام مکمل کریں اور پاکستان کو گیس پہ لیں۔ تو یہ ایک ابھی بھی یہ ونڈو آف اپرچونٹی کھلی ہے، لیکن کہیں وہاں پہ امریکہ کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر شاید ان کا پریشر بڑھے گا اور دباؤ ہوگا، لیکن چائنا کے ساتھ ظاہر ہے کہ پاکستان کو خود دیکھنا ہے کہ کس طرح سے بیلنس جو ہے وہ کرنا ہے کہ آپ کی امریکہ کے ساتھ بھی ٹریڈ اچھی ہے، آپ کو اس علاقے میں بھی ان کی ضرورت رہتی ہے اکثر موقعوں کے اوپر، اور آپ کو چائنا کے ساتھ بھی آپ کو بہترین تعلقات رکھنے ہیں کیونکہ ہمسایہ گیری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹریڈیشنل ہمارا تعلق بھی ہے چائنا کے ساتھ جو کہ چلتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی نازک سی صورتحال بن جاتی ہے، مگر اگر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ سینسیبلی دیکھے اور ان کو چیزوں کو ساتھ لے کے چلے جو کہ چلنا چاہیے اور چلے گی۔ پچھلی ہماری جو انفارچونیٹلی تحریک انصاف کی حکومت تھی اس نے امبیلنس کیا تھا تعلقات کو، سی پیک کے اوپر بالکل کام ختم ہوا، امریکہ کے اوپر ریلائے زیادہ کیا، بڑا بھی، اور پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے
وہ مختلف جگہوں پہ اس کو بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا، جو کہ بعد میں جو 18 یا 16 مہینے کی حکومت تھی اس نے بہت محنت بھی کی. اس وقت کے وزیر خارجہ نے بلاول بھٹو صاحب نے، میں خیال کریڈٹ دینا چاہیے جو اچھا کام کرے. تو میں خیال ہے کہ ایک پاکستان کو خود ضرورت ہے کہ وہ دونوں کے بیچ میں کیسے بیلنس کرنا. یہ بالکل آپ نے یقیناً ایک اہم بات کی ہے منصور.